الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے ہمیں قیمتی وقت دن اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا، اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے قیمتی وقت نصیب کیا جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں، یہ رمضان کا ببرکت مہینہ جس میں قرآن کی نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ نزول قرآن کی راتوں میں سے ایک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات، جو لاکھ راتوں میں سے کسی ایک رات میں پائی جاتی ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کرتا ہے بہت ہی کم لوگوں کو، اور بہت ہی کم لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ ایسی رات ہے جو 1 سے 2 سے 100 سے بلکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن نے اپنی زندگی کے 1000 مہینے پورے کیے ہوں؟ عموماً اوقات تو کسی کو اتنی زندگی بھی نہیں ملتی۔ یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی انسان 60 سال بھی جیتا ہے تو وہ زندگی میں صرف 60 مہینے ہی پاتا ہے، اور اس سے زیادہ جیتا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو 1000 مہینے اپنی زندگی میں پاتے ہوں گے۔ تو لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رات کی خیر و برکت ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر میں پاؤں تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آج حیرت ہوتی ہے کہ اس دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت مانگتا ہی نہیں کوئی، کسی کو جنت کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو اپنے لیے اللہ رب العزت کے دیدار کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو کوثر کا پانی ہی نہیں چاہیے، کسی کو پورے صراط کی فکر ہی نہیں، کسی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نہیں چاہیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے بس دنیا کا احسنہ مجھے مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تم میں سے جو کوئی ایسا ہے جو دنیا کا احسنہ چاہتا ہے، اللہ اس کو دنیا کا احسنہ دیتا ہے لیکن آخرت کا احسنہ سے محروم کر دیتا ہے۔ آخرت اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آخرت کا احسنہ مجھ سے چاہتا ہو؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا احسنہ دونوں کا نصیب کر اور آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ آج تو ہمیں اللہ کے آگ سے پناہ مانگنی ہے، جو تو ہمیں اپنے رب سے جنت مانگنی ہے، ہمیں رب کا دیدار مانگنا ہے۔ آج تو ہمیں حوض کوثر جب سب پیاس کریں گے وہ پانی مانگنا ہے جس کو پینے کے بعد کبھی کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ آج تو ہم نے ہمیشہ کی کامیابی مانگنی ہے، آج تو ہم نے اللہ رب العزت سے معافی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लैलतुल क़द्र पाओ तो ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा। या अल्लाह, तू हमें दुनिया की भलाइयाँ भी अता फरमा और आखिरत की भलाइयाँ भी नसीब फरमा। अल्लाह, हमें रिस्क दे मगर हलाल रिस्क देना और हराम रिस्क से बचा लेना। या अल्लाह, रिस्क तो दे लेकिन खर्च करने की तौफीक भी अता फरमा। रिस्क देना तो बखील न बनाना। या इलाही, जो औलाद मांगते हैं उनको औलाद नसीब फरमा, और जिनको तूने औलाद दी है इनकी औलाद को इनकी आंखों की ठंडक बना और इनकी औलाद को सदका जारिया बना। या अल्लाह, जो दुनिया में ऐसी चीज़ें मांगते हैं, अपने लिए शिफा मांगते हैं, इनको सेहत भी नसीब कर और सेहत वाली ज़िंदगी भी और अपनी इबादत भी नसीब कर। जिस इस रात की नेमतों की बरकत मांगते हैं इनको वो भी नसीब कर, और इन सारी नेमतों बरकतों को पाने के बाद शुक्र वाली, सब्र वाली, ज़िक्र वाली ज़िंदगी नसीब कर। और हम सबको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा कि हम सबको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा कि हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है। हमारे दिल मोहब्बत और तंजीम के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सजदा नसीब कर, अपनी सच्ची इबादत की तौफीक दे। नमाज़ों का खुशू और नमाज़ों में खुशू और खुशू करने अता फरमा। जिक्र करने वाली ज़ुबान देना, शुक्र करने वाला दिल देना। हमें ऐसा बना कि हम सब तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह पाक, आपकी किताब जो हमने पढ़ी है और उसका आखिरी हिस्सा हमने पढ़ना है, और हमने जो भी इसमें पढ़ा उसे समझने की, उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा और उससे हिदायत लेने की तौफीक अता फरमा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला बेनियाज है, ना इससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई इसका हमसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर इस चीज़ के शर से जो इसने पैदा की है। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब इसका अंधेरा फैल जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और ग्रोह में फूंकने वालियों के शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। एक ऐसा सिलसिला जारी है कि जब कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता है तो इसको दोबारा शुरू किया जाता है। ये असूल सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर से जारी है कि कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद उसको दोबारा शुरू करते हैं ताकि इसके पढ़ाने का सिलसिला कभी भी ख़त्म ना हो, हमेशा ही जारी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी पढ़ते हैं, दोबारा से कुरान को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन, इनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम,
حروف مقطعات ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ آپ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس شک اور شبے سے بالاتر کتاب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو پانی دھو نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی کتاب فضائل القرآن کے روایت نمبر 1857 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کتاب کے ذریعے بلند ہوتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں جو اس کتاب کے ذریعے پست ہوتے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کہتے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کے افراد کو توفیق دی کہ اس قرآن کی خدمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے صحابہ کے دور تک، ان کے دور سے تابعین کے دور تک، اور ان کے بعد تبع تابعین، اور ہر دور میں قرآن کے حافظ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، اور بہت سے لوگ موجود ہیں جو اس کو آگے سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق جوڑ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور اس دور میں بھی لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے اور اس کو آگے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہر 20ویں گھر میں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، ہر 30ویں گھر میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہوتی تھی۔ الحمدللہ، اس دور میں بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں اور جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، اپنی راہ کے لیے چن لیا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ چنے تو اس راہ پہ قائم کرے اور اس میں بلندیاں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کو قرآن سکھائیں بھی اور خود بھی قرآن سیکھیں اور اس پر عمل بھی کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے علماء کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں زندگیاں دے تو ہم قرآن کو لے کر چلے، اور ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن سے جڑے رہیں، اس کی تعلیم خود بھی حاصل کریں اور آگے بھی اس کی تعلیم دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑیں۔ آمین ثم آمین۔ دعا کرتے ہیں۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम है। अल्लाह ताला के नाम ऐसे हैं जिनसे तसब्बुल इख्तियार करे तो अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं। पहले हम इनफिरादी दुआ करेंगे, फिर इज्तिमाई दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। या रहमान या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या मालिक या अल्लाह, या कुद्दूस या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या मुमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, या अजीज या अल्लाह, या जब्बार या या हलीम या अल्लाह, या अजीम या अल्लाह, या गफूर या अल्लाह, या शकूर या अल्लाह, या अली या अल्लाह, या कबीर या अल्लाह, या हफीज या अल्लाह, या मुकीत या अल्लाह, या हसीब या या जलील या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या रकीब या अल्लाह, या मुजीब या अल्लाह, या वासिउ या अल्लाह, या हकीम या अल्लाह, या वदूद या अल्लाह, या मजीद या अल्लाह, या बाइस या अल्लाह, या शहीद या अल्लाह, या हक़ या अल्लाह, या वकील या अल्लाह, या कवी या अल्लाह, या वली या अल्लाह, या हमीद या अल्लाह, या वाजिद या अल्लाह, या हय्य या अल्लाह, या क़य्यूम या अल्लाह, या माजिद या अल्लाह, या वाहिद या अल्लाह, या समद या अल्लाह, या अव्वल या अल्लाह, या आखिर या अल्लाह, या ज़ाहिर या अल्लाह, या बातिन या अल्लाह, या गफूर या अल्लाह, या रऊफ या अल्लाह, या मालिक या अल्लाह, या मालिक ज़ुल जलाल वल इकराम या अल्लाह, या जामिउ या अल्लाह, या वाज़िउ या अल्लाह, या नूर या अल्लाह, या हादिउ या अल्लाह, या वारिस या अल्लाह, या रशीद या अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह।
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، پڑی ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑی ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیری ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیری ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعاؤں میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو انسان کو ضرور اس کے گناہ یاد آتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور طلب کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ رب العزت ہم تیرے عاجز بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کی گندگیوں کو دور فرما ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما اے ہمارے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو پاک فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اے اللہ رب العزت اے مالک ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دلوں کو صاف فرما یا اللہ اے اللہ کمزور ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے قوی کے دروازے پر حاضر ہے محتاج ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہے بندے اپنے پروردگار کے دروازے پہ حاضر ہیں اے اللہ رب العزت آپ ہم پر اتنی رحمت کی نظر اپنی ڈال دیجئے ہماری بگڑی بنا دیجئے ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما روحانی بیماریاں دور فرما اے اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا اے اللہ رب العزت اللہ پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کے سب نفس کی طرف سے پریشان ہیں ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے اللہ اس شیطان نے ہمیں لوٹا شیطان نے میرے مولا ہم اس کے دھوکے میں آگے ہم آپ کی نافرمانی آ کر بیٹھے اللہ ہم شرمندہ ہے میرے مولا آج آپ کو منانے حاضر ہوئے ہیں اے اللہ مان جائیے اے کریم اللہ مان جائیے نا اے رحیم اللہ مان جائیے نا اے غفور مان جائیے نا اے حنان مان جائیے نا اے منان مان جائیے نا اے اللہ رب العزت ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے اے اللہ کے کرم کا معاملہ فرمائیے اے آپ منانے کے لیے آئے ہیں آپ مان جائیے اے اللہ رب العزت اپنی رضا عطا فرما دیجیے آپ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکو نہ اے اللہ، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ رب العزت، آپ تو پھر کائنات کے مالک ہیں، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ انکار نہ فرمائیے، اے اللہ خالی نہ لٹائیے۔ میرے مولا، ہم اس یقین رکھتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت، شک کی دھندے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ خالی نہ دھتکاریے، اے اللہ اپنے در سے کبھی بھی بے آسرا نہ فرمائیے۔ اے اللہ رب العزت، اپنے در سے کبھی بھی خالی نہ لٹائیے۔ اے اللہ زندگی میں کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمت کی پشت میں ہی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم عاجز اور مسکین ہیں، آپ کے محتاج ہیں اور آپ رحیم ہیں۔ اے اللہ اپنی نعمتیں آپ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کی نہ قدری کی وجہ سے ہم سے نعمتوں کو واپس نہ لیجیے۔ میرے مولا، ہم بے قدرے ہیں، اللہ ہم نے آپ کا فرمان پڑھا ہے، وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اے اللہ ہمیں قدردان بنا دیجیے، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف فرمائیے۔ اے اللہ ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے، ہمارے دلوں کو دھو دیجیے، نفسانی شیطانی شہوانی وسوسوں سے ہمیں بچا لیجیے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم محبت کا جام پیجیے۔ اے اللہ میرے مولا، اپنی محبت سے ہم پہ رحمت کی نظر ڈال، ہماری اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا مستانہ بنا لیجیے۔ ماں سنہا کی نسوانی شیطانی شہوانی محبتیں دلوں سے ختم فرما دیجیے۔ میرے مولا ہماری زندگی بننا مشکل ہے، آپ کے لیے بنا دینا بہت آسان ہے۔ اے اللہ آپ نے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسا آپ چاہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے اور دنیا میں جہاں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا تو سب کا دیتا تو ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اللہ۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے، من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بالکسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ ایک
مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے، محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ میرے مولا بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، مگر بندے آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ مہربانی کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ معافی مانگتے ہیں۔ رب کریم ہم گناہوں کے اندھے دھند ہیں، اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے اتنے بڑے بوجھ ہم سر پر اٹھائے، آپ کے دربار میں آئے، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ مولا اے مہربانی کر دیجئے، اے مہربانی کر دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دیجئے۔ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، اطاعت کی زندگی، عزت کی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے، اگر بچہ نجاست میں لتڑا ہو تو ماں اس کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے میرا بچہ ہے، ناداں ہے، بچہ تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو دیتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ کے ہیں۔ میرے مولا اپنے در سے دھکے نہ دیجیے، میرے مولا رحمت کی نظر ڈال کہ ہمیں دھو دیجیے، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا کر دیجیے۔ اے اللہ مان جائیے، اے اللہ آپ کو اگر نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو آپ کے پسندیدہ بندے موجود ہیں، آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اے ان کے ہاتھوں کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ مہربانی کر دیجئے۔ اللہ آپ کو اس بابرکت مہینے کا واسطہ جس میں آپ نے قرآن اتارا، اے اللہ اس کا واسطہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم تو گناہ گار ہی صحیح، مگر آپ کے نیک بندوں کے صدقے ہماری بھی دعا قبول کر لیجئے، عاجزی قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس کے سر کے اوپر ڈال دی۔ اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے۔ اے اللہ امت کا سر ڈھانپ دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم اٹھانا چاہیں اٹھتے قدموں کو واپس فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعت کی عزت نصیب فرما۔ اللہ نیک مجلسوں اور صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مالک ملک کے حالات کو اچھا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گواہ بنا۔ اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں شریعت اور سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کے سنتوں سے سجا، ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندے کو معاف کر دیجئے، آپ بھی فرما دیجئے لا تشرب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اے ہم نے آپ کے قرآن میں پڑھا ہے، اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دیجئے، اور اس کا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لیجئے، اور آئندہ آنے والے سال میں اگر ہم اس دنیا میں موجود رہے تو ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان جہاں بھی کہیں بیمار ہیں، تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، جہاں کہیں سے بھی کہا اور جو دعا کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العزت، جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن لوگوں کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جہاں بھی کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العزت، مسلمان اس وقت بہت پریشان ہیں، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، مہربانی سے دعا قبول فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان رخصت ہو گئے، تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام اور درجات عطا فرما۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس کی صدقہ ہم ان کو کرتے ہیں، یہ قبول فرما، اور ہمارے خاندان میں سے جتنے بھی لوگ اور ہمارے گھر سے جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی کے ساتھ قبول فرما۔ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، رحمت کے معاملے فرما اور ہمارے حق میں ہر چیز کو جو نہیں بھی بہتر اس کو بہتر بنا کے ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، مہربانی سے دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔